بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا اور خاص طور پر علماء کا دینی سلسلہ اس کے بڑے بڑے پیش رو کون سے گزرے؟ اول درجے میں حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ سرہند کے مشہور بزرگ۔ ہم لوگ جو علماء دیوبند سے وابستہ ہیں، ہم انہی حضرات کی مانوی اولاد ہیں۔ ہمارا سلسلہ مجدد صاحب سے روشن ہو کر چلا، اور حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اورنگزیب عالمگیر نام سنا، اور ان کے بعد حضرت امام شاہ ولی اللہ متزلوی۔ اگر حضرت شاہ ولی اللہ متزلوی، اورنگزیب اور مجدد الثانی، اگر یہ تینوں بزرگ ہندوستان میں نہ ہوتے تو ہندوستان کا موجودہ نقشہ کچھ اور ہوتا۔ لیکن ہمارا اسلام، حضور والا اسلام، صحابہ والا اسلام، اہل سنت والجماعت کا جو ہم تک چلا آیا، اس میں ان تین ہستیوں کا بڑا دخل ہے۔ تو ان تینوں کے وارث ہم لوگ ہیں۔ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، آگے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، آگے شاہ ولی اللہ متزلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تینوں نام تو یاد رہیں گے نا، اور اگر تینوں نہ رہے تو ایک شاہ ولی اللہ، علم کا مرکز ولی اللہ متزلوی، اس کے بیٹے چار علم ہند کے تھے تاجدار۔ شاہ ولی اللہ متزلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے امام عبدالعزیز، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد الغنی، یہ چار ان کے بیٹے چاروں محدث تھے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے حضرت شاہ اسماعیل شہید، اور شاہ عبدالعزیز کے نواسے حضرت شاہ محمد اسحاق، جن کا نام ہم سب کی حدیث کی سندوں میں آتا ہے۔ اپنی حدیث کی سندوں میں شاہ محمد اسحاق کا نام آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ تو یہ شاہ محمد اسحاق صاحب کون تھے؟ پھر ذرا غور کیجیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پورے ہندوستان میں علم کے مرکز تھے، اور ان کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز کی علمی سلطنت بلخ بخارا سے لے کر مصر اور شام تک پھیلی ہوئی۔ شاہ عبدالعزیز کے شاگرد اور بھتیجے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے خلیفہ حضرت سید احمد شہید تھے، اور حضرت شاہ عبدالعزیز کے نواسے حضرت شاہ محمد اسحاق رحمہ اللہ، یہ مسند حدیث پر ان بزرگوں کے وارث تھے۔ اس کے بعد انگریز ہندوستان میں آ گئے۔ جب انگریز ہندوستان پر چھا گئے تو دہلی کے یہ محدثین اور ان کے شاگرد آئندہ دیوبند منتقل ہوئے۔ اب وہ علمی چراغ جو پہلے دہلی میں جلتے تھے، اب وہ دیوبند میں جلنے لگے۔ دہلی کا ایک تاریخی نام جہاں آباد بھی تھا۔ اے جہاں آباد اے اسلام کے دارالعلوم، یہ دہلی کو مخاطب کر کسی شاعر نے کہا تھا، اے جہاں آباد اے اسلام کے دارالعلوم۔ تو اب ان کے لوگ منتقل ہوئے دیوبند میں۔ تو ہمارا یہ جو سلسلہ پورا شاہ ولی اللہ کے خاندان کا، ان کا ایک امتیازی وصف تھا کہ انہوں نے سنی عقائد کی حفاظت میں شیعہ کے ساتھ براہ راست ٹکر لی۔ شاہ ولی اللہ متزلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ازالت الخفاء عن خلافت الخلفاء لکھی، قرۃ العینین لکھی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفہ اثنا عشریہ جیسی تاریخی عظیم اور ضخیم کتاب لکھی۔ اس کو شیعہ کبھی برداشت کر سکتے تھے؟ نہیں۔ اس کی خبریں ایران میں پہنچی، شیعہ علاقوں میں پہنچی، تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح سنی مسلمانوں کو ہندوستان میں دو ٹکڑے کیا جائے۔ اس کے بغیر شیعوں کے بچانے کی اور کوئی صورت نہیں، شیعوں کے بچانے کی اور کوئی صورت نہیں، کیا سنی مسلمانوں کو دو ٹکڑے کیا جائے۔ اصل میں یہ لوگ تحفہ اثنا عشریہ اور ازالت الخفاء کا بدلہ لینا چاہتے تھے کہ یہ بڑے بڑے محدثین یہ سارے شیعہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور سنی مذہب کی حفاظت پر اپنی محنت کا پیڑا دے رہے ہیں، تو سنی مسلمانوں کو دو ٹکڑے کیا جائے۔